اللہ ان کی عمر کو لمبی کرے تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں خواتین کو جگانے کے لیے، خاص کے بچیوں میں تعلیم کے شمع کو جلانے کے لیے ایک امپورٹنٹ رول ادا کریں۔ دوسری چیز، چونکہ وقت نہیں ہے، میں اپنی بہنوں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کیا رواج تھا کہ گھر میں سونا رہ جائے بچے جاہل رہ جائے، کوئی بات، گھر میں سونا چاندی رہ جائے بچی جاہل رہ جائے۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، اب یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پہلے آپ نے سمجھا تھا کہ سونا اور چاندی کیا ہے؟ سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو، الومنیم ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دھات ہے، میٹل ہے، میٹل کے پیچھے اتنا، ارے وہ چیز حاصل کر لیجئے جس کے پیچھے میٹل آپ کے بچوں کے قدم کے نیچے۔ اب کس چیز سے سجائیے گا بچوں سے؟ بچوں کو کس چیز سے سجائیے گا؟ دس از دا کوشچن مارک۔ ابھی سعدیہ صاحب سچ کے بیٹھی ہیں، انشاءاللہ تمام سعدیہ صاحبہ بنیں گی انشاءاللہ۔ کیسے بنیں گی؟ بس ہلکی سی بات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں، اگر اس پہ عمل کر لیں گی ہماری بہنیں تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کے چہروں پر مایوسی کی کرن نہیں ہوگی، آپ کے بچوں کے چہروں پر غربت کی مایوسی نہیں ہوگی، آپ کے بچوں کے چہرے پر غم نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہر لمحہ خوشی ہوگی اور کوئی انہیں دبا نہیں سکتا ہے سماج کے اندر انشاءاللہ۔ لیکن کیسے سجائیے گا؟ ڈیکوریٹر کی حیثیت سے تو نوشاد صاحب یہاں موجود ہے ایز اے ڈائریکٹر، لیکن آپ کی ذمہ داری اگر اتنی سی ہو گئی، اگر آپ نے ذہن میں اتنا بٹھا لیا تو نوشاد صاحب ہو سکتا ہے کہ ہزاروں ڈیکوریٹر اپنے درمیان یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیں۔ غور سے سنیے گا، میں نے اس سے پہلے بھی فروغ اردو کے پروگرام میں یہ بات کو رکھا تھا، کیونکہ ہم جب اس شعر پر دھیان دیتے ہیں کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، اور ہم ہی پیچھے ہیں۔ ہمارے اندر اچھی تہذیب کی کمی، ہمارے اندر اچھی ثقافت کی کمی، ہمارے اندر اچھی زبان کی کمی، ہمارے اندر علمی لیاقت کی کمی، ہمارے اندر صحافت کی میدان میں جانے کی کمی، ہمارے اندر میڈیکل لائن میں جانے کی کمی۔ آخر ان کمی کی وجوہات کو تلاشنا ہوگا، اور ان تلاشنے کے لیے ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو آگے نکلنا ہوگا سماج میں، اور وہ یہ ٹھان لیں کہ غربت ایک طرف، زندگی میں مصیبت آ جائے تو آ جائے، پتھر باندھنا پڑے اپنے گھر میں، ہم جو ہے بیٹھ کے ہر حالت میں اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں گے اور تعلیم سے ان کو منور کریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آپ بس ایک لائن یاد رکھ لیجیے، if you want to decorate yourself، بچوں کے ذہن میں ڈالیے، if you want to decorate yourself، اگر آپ اپنے آپ کو سجانا چاہتے، پہلے کیا تھا کہ I want to decorate myself with the jewel of gold and silver، میں اپنے آپ کو سجانا چاہتی ہوں سونے اور چاندی سے۔ زمانہ بدل گیا ہے، آپ بچوں کو کہیے if you want to decorate yourself، اگر آپ اپنے آپ کو سجانا چاہتی ہیں، decorate yourself، اپنے آپ کو سجاؤ with the jewel of education، تعلیم کے زیور سے۔ خدا کی قسم، جس دن آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے سجا دیں گے، وحشی اور درندے آپ کے بچوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ وہ سماج میں ڈاکٹر بن کے ابھریں گی، وہ سماج میں انجینئر بن کے ابھریں گی، وہ سماج میں میڈیا پرسن بن کے ابھریں گی، وہ سماج میں جج بن کے ابھریں گی، وہ سماج کے اندر بہترین وکیل بن کے ابھریں گی، وہ سماج کے اندر بہترین ٹیچر بن کے ابھریں گی، اور سماج کے معاملات کو لے کے وہ آگے بڑھیں گی۔ اگر ملک کی حفاظت میں لکشمی بائی پیدا ہوئی تھی، اگر ملک کی حفاظت میں بیگم حضرت محل پیدا ہوئی تھی، اس ملک کی سرحد پہ آ جائے گی تو ہماری بچیاں پیدا ہو کے حضرت محل اور لکشمی بائی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر ملک کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں لے کے جانا ہوگا تو ہمارے بچے اے پی جے عبد الکلام بن کے نکلیں گے، اور اگر چاند پہ پہنچنا ہوگا تو ہماری بچی سنیتا ولیم بن کے نکلے گی، سنیتا چاولا بن کے نکلے گی۔ لیکن ان تمام کی بھیڑ میں آپ سنیتا ولیم بنیے، آپ اے پی جے عبد الکلام بنیے، آپ لکشمی بائی بنیے، آپ حضرت بیگم بنیے، لیکن اس بھیڑ میں حضرت عائشہ کا کردار اپنے سامنے رکھنا، حضرت فاطمہ کا کردار اپنے سامنے رکھنا، اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی بھی اپنے بچوں کو منور کرنا، اس لیے کہ آج کے اس انتشار کے دور میں جہاں ہمارے بچوں
की पाकीज़गी का मामला है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे सरों पे। इन चीजों का ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अब नौशाद साहब, वक्त नहीं है, दिल चाहता है कि बहुत कुछ कह जाऊं, दिल चाहता है कि खुद भी रोऊं, कुछ देर के लिए बहनों को रोला दूं, कुछ देर के लिए नौजवानों को रोला दूं, ताकि सड़क पे कोई बच्चे हमारे मुफलिसी के शिकार न हो। मैं चाहता हूं कि इस कदर रहूं कि हमारी बच्ची को किसी के घर में हाथ मांगते हुए नहीं दिखाई दे। मैं चाहता हूं कि इस कदर रहूं कि कोई बच्चा किसी सड़क पर ऐसे हाथ मांगता हुआ दिखाई नहीं दे। मैं चाहता हूं कि इतना रहूं कोई हमारे बच्चों को जाहिल नहीं कहे, कोई हमारी बच्चियों को जाहिल नहीं कहे कि ये मुहज्जब समाज के लोग हैं, ये पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, ये खुशहाल समाज के लोग हैं, तरक्की याफ्ता समाज के लोग हैं। इस समाज में स्कूल है, इस समाज में कॉलेज है, इस समाज में हॉस्पिटल है, इस समाज में डॉक्टर है, इस समाज में इंसान नवाज लोग हैं। इसलिए कि हमारे नबी ने तो बेहतरीन इंसानी समाज बनाने का ख्वाब देखा था। हम पैदा हुए हैं, नमाज अगर हम पढ़ रहे हैं, मस्जिद में सरता अगर हमारा जा रहा है मुसल्ले पे, तो मस्जिद से बाहर निकलने के बाद एक बेहतरीन समाज बनाने की जिम्मेदारी हमारे सर पर है। यतीम और गरीब के सर पर हाथ रखने की जिम्मेदारी हमारे सर पे है। और नौशाद साहब, इसके लिए काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह आपके स्कूल को आगे बढ़ाए, कामयाब करे। हमारा फरोज साहब, महबूब साहब वाला जैसे लोग बैठे हैं, इंशाअल्लाह जिस पर आवाज देंगे इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए क्या तालीम के शम्मा रोशन करें। और बस इस शेर के साथ इन बच्चों के लिए मैं दोहरा रहा हूँ, हमारी बहनें सुन रही है। एक पत्थर है जो फेंका हुआ है सड़क पर, अगर उसको भी बेहतरीन सवारी है तो उसकी किस्मत संवर जाती है, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए शायर ने कहा कि एक पत्थर की भी किस्मत संवर सकती है, एक पत्थर की भी किस्मत संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। और नौशाद साहब, आप कारवां को लेके आगे बढ़िए। आपके लिए एक शेर फिर कि बड़ी मुश्किल से राहत का कोई रास्ता निकलता है, बड़ी मुश्किल से राहत का कोई रास्ता निकलता है, पहाड़ों का कलेजा चीर कर दरिया निकलता है। बड़ी मुश्किल से राहत का कोई रास्ता निकलता है, पहाड़ों का कलेजा चीर कर दरिया निकलता है, पहाड़ों का कलेजा चीर कर दरिया निकलता है। चट्टाने भी समझती है मेरी तशना लबी, शायद जहां एड़ी रगड़ता हो वही चश्मा निकलता है।